چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ المتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، اطیعوا الله واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی حضرات۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد وبارک تعالی، اللہم بارک علی محمد و علی محمد وبارک تعالی۔ قابل صد تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص اصلی سنی دوستو، السلام علیکم۔ کافی وقت کے بعد جامع مسجد کوثر لنڈا بازار لاہور میں سالانہ تقریب سعید محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا صاحبزادہ سید محمد عبداللہ شاہ حافظہ اللہ، ان کی دعوت پر حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، جن میں ممتاز علمی شخصیت خطیب ذیشان مذہبی سکالر حضرت مولانا عبدالشکور حقانی اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ میرے اس جانب پیر طریقت حضرت مولانا پیر محمد صدیق صاحب جلوہ افروز ہیں، اور اسٹیج پر آپ دنیا اسٹیج کے بہت بڑے نام، ترنم کے بادشاہ، میرے بڑے ہی پرانے پیارے دوست مداح رسول عربی حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد قاسم حسین گجر، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں پروگرام، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ مجھے جو حضرت نے حکم دیا میں اس کے مطابق پہنچ گیا، اور ان کی نوازش کی انہوں نے پھر جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا مجھے، اور ابھی میرے کان میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنا وقت مرضی لگائیں، بھلے 5 منٹ ہی لگا لیں۔ تو ربیع الاول کے ان ایام میں ان کا یہ جملہ بہت حوصلہ دے گیا مجھے،
کہ چلیں میں انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا. زیادہ لمبا چوڑا پروگرام ہو تو اس میں تمہید باندھنا اور پھر بات کو کسی کنارے پر لے کے جانا وہ بھی ایک الگ سے تہذیب اپنی رکھتا ہے، فن ہے. لیکن میں اس میں بڑے ہی مختصر وقت میں 2 آیے کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں میں بڑے مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے حوالے رکھوں گا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ. سمجھ کے بولیے گا، میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کہوں گا انشاءاللہ. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، سارے کے سارے مطیع اللہ بن جاؤ. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کرنی ہے. میں نے اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، تابعداری کرو اللہ کی. یہ جملہ میری بڑی توجہ سے سنیے گا. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. تو اہل زمین کی جانب سے ایک سوال اٹھا، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں؟ ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے. تھوڑی سی اور، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے. اور اب یہاں پر میں سوال اپنے تخیل میں کر رہا ہوں، مولا کیا تیرے رسول کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت ہو جائے گی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہاں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب بات ساری کی ساری آ کے ٹھہر گئی اطاعت رسول پر. کہاں پہ ٹھہر گئی؟ یہ میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ربیع الاول ہے نا، اس میں ہر ایک مکتبہ فکر اپنے ذوق پہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، ولادت میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں. ربیع الاول ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. میں اصل میں اس جانب آپ کو لے کے جاؤں گا اور بڑے مختصر وقت میں. ربیع الاول یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. سمجھ کے بولیے گا، سمجھ کے میرے ساتھ، کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو لاوارث ہو نا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا. اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ. وارث پوچھتا ہے. لاوارث نے 2 بجے کیا 2 دن نہ آئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جدھر مرضی جائے، جس کے ساتھ مرضی ہے پھرے. لاہور والوں، ربیع الاول بتانے آیا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، امت کے وارث ہیں حضور. تو حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے. یہ نہیں ہے کہ آج اس نے جھنڈا پکڑایا اور رنگ کا اس شوق میں چلے گئے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے. اس لیے کہ حضور وارث ہیں. اور رب نے بھی اسی لیے کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب اطاعت رسول کے لیے جو پہلی بات ہے، اطاعت آئے گی ہی تب جب حضور سے محبت ہوگی. کیا ہوگی؟ محبت نہ ہو اطاعت کا جذبہ نہیں آ سکتا. محبت کے لیے آل ذوق نے 3 لفظ لکھے ہیں کہ محبت ہوتی کیوں ہے. محبت کی ایک وجہ ہے حسن.
जमाल में आला हो, कमाल में आला हो, खसलत में आला हो, अगर इन तीन जावियों से मेरे आका की जात को देखो तो जमाल अल्लाह ने ऐसे अता फरमाया है कि सैयदा आयशा फरमाती हैं मुझे गुमशुदा सुई मिलती है मुस्तफ़ा के मुस्कुराने पर। कमाल अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया है कि मेरे आका जिसे एक दफा मोहब्बत से देख लें अल्लाह उस पे जहन्नम की आग हराम कर देता। खसलत मेरे अल्लाह ने मेरे आका को ऐसी अता फरमाई है, खसाइल ऐसे हैं मेरे आका के कि जो मेरे आका के जान के दुश्मन है ना वो भी अमानते मेरे आका के पास आके रखते। जमाल ऐसा, हुस्न ऐसा, जमाल ऐसा, हुस्न ऐसा मेरे आका का कि हजरत अनस फरमाते हैं लोगों मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना मोहम्मद के हाथों को नरम। जमाल ऐसा। स्टेज पे बैठे हुए हजरात उलमाए किराम की शफकत का सहारा लेकर एक जुमला ज़हन में आ गया। हजरत आरफी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? अब इसकी पुश्त जो है ना सीट की वो काफ़ी ऊंची है, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके में आप तक पहुंच जाऊं। बाज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे नौजवान बैठे होते हैं ना वो अच्छी तरीके से समझेंगे, वो डीपी बड़ी सोहनी लगाई हुई होती है। बाज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, बंदा नजदीक जाए तो कहता मैं मादरत चाहना। गलती हो गई। और ये उस खूबसूरत डीपी लगाने की वजह से फिर चैट इस अंदाज में होती है कि कुछ बाहर से आ जाती हैं और कुछ चले भी जाते हैं या चली भी जाती हैं। अगले दिनों मैंने लाहौर की एक बात सोशल मीडिया पे देखी कि वो किसी नौजवान की कहीं चैट हुई और वो डीपी से यही समझ रहा था कि दोशीज़ा है माशाअल्लाह अभी आने वाली है और मुझे भी लेके चली जाएगी, और फिर जब दरवाजे के सामने वो अच्छा खासा खातून पहुंचा ना वो नौजवान घर छोड़ के ही भाग गया। बाज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। नजदीक जाओ तो चलो इसे यूं भी कह देता हूं, अल्लाह करे किसी के दरवाजे पे दस्तक हो जाए। बाज बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं कि यार बातें भी अच्छी करता है, ओलिया भी अच्छा है, कोई मामला ही कर लें तो फिर बंदा कन्ना नू हाथ ला के वापस आ जाए। बाज बंदे दूर से सोहने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। बाज बंदे दूर से चंगे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। लाहौर वालों इस जुमले को अकीदत से सुनिएगा, मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को दूर से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। और ये जुमला माज जोश में नहीं कह दिया, माज खिताबत की रोह में बहते हुए नहीं कह दिया। मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा फिर मुझे बताया कि मेरे आका कैसे, और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को नेड़े होकर देखा, सामने बैठ के देखा, मस्जिद नबवी के मिंबर के सामने बैठ कर देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल औला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही असलत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से बैठ के देखा वो लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई, ए अजल के हंसी ए अबद के हंसी तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा, सामने बैठ कर देखा, उन्होंने मुझे बताया वह
अहसन मिनक लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनक लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, मदीना में देखा, बदर में देखा, ओहद में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा। क्या कहने उनके जिन्होंने मस्जिद नबवी के मिंबर के सामने बैठकर मेरे आका को देखा। लेकिन मैं क्यों न कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा के, मैं क्यों न कुर्बान जाऊं सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, आयशा के, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी, कायनात वालियो ऐ सूरज केड़ा सोना जेड़ा मेरा मोहम्मद सोना। सुभान थक गए हो तो जल्दी बस कर लो। जमाल मेरे आका का ऐसा, हुस्न मेरे आका का ऐसा, अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे, अली देखे, मुआविया देखे, तला देखे, साद देखे, सईद देखे, अबू हुरैरा देखे, आयशा देखे, हफ्सा देखे, मैमूना, मारिया, फातिमा, हसन, हुसैन देखे। बड़ी ही नाजुक सा जुमला, बहुत नाजुक सा जुमला बोलने लगा हूं और बड़े एहतियात के साथ बोलने लगा हूं। मेरे आका का हुस्न तो वो हुस्न है, मेरे आका का चेहरा तो वो चेहरा है जिस चेहरे को बनाने वाला खुद देखे। मैंने अर्ज किया कि बहुत नाजुक सा जुमला बोलने लगा हूं, बनाने वाला खुद। अब अल्लाह तो हर चीज को देख रहा है, सिदरतुल मुंतहा में भी देख रहा है, तख्त सरा में भी देख रहा है, हर पोशीदा जाहिर सारी चीजों को देख रहा है। लेकिन अल्लाह, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह बनाने वाला खुद देखे। अल्लाह फरमाते महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब कद नरा, अरा, यरा, नरा, महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब तू ऊपर देख रहा था, मैं अल्लाह तेरा चेहरा देख रहा था। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मुहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्न जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ढेर होवे, जवाब मिले अदीम कमला किसे ने जणिया ए बाल कोई नहीं। फलक द चंते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फर्श तो लेके अरश ते तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजार यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मेरे ख्याल में सुभान अल्लाह। साहिबान थक तो नहीं गए? थक गए हो? थके हो तो मैं बस कर देता हूं। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से एक लफ्ज बोलने लगूं, अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है ना सीने में तो नमाज नहीं ठोकरे हैं। सारे हिला दो। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है ना सीने में तो रोजा नहीं भूख है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है ना सीने में तो हज नहीं विजिट है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है ना सीने में तो ये दाढ़ी पगड़ी, ये नमाजें, ये किसी खाते की नहीं है। मैं इस पर बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं और अल्लाह करे मेरा ये जुमला आपको हिफ्स हो जाए। अल्लाह करे मेरा ये जुमला आप आगे बोलने वाले बन जाए। अल्लाह करे मेरा ये जुमला आपके सीनों में महफूज हो जाए, दिलो दिमाग पे पेवस्त हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, दुआ मांग रहा हूं। नमाज फर्ज है, जिन पे है वो बोले, सब पे नहीं होती। नाबालिग बच्चे हैं उन पे नहीं है, कोई मजनू बैठा है तो उस पर भी हाँ नहीं। जिन पे है वो बोले। नमाज क्या है? फर्ज। इस वक्त इशा की नमाज है, फर्ज, आप पर भी मुझ पर भी।
جنہوں نے پڑھ لی جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر فرض ہے. ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے فجر پڑھنے لگا ہوں، قضا کرے علیحدہ بات ہے، کہ وہ کہے جو آ رہی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی. اور روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں. زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے پاس مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے. آپ کے پاس اور بہت سے پیسے آ گئے، اربوں روپے آ گئے، حج نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذلحج نہیں آتا. میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، آپ ویسے یوں سر ہلائیں تو آپ کی مرضی ہے. ابھی ایک بندہ احرام باندھے اور عرفات میں مینا میں چلا جائے اور کہے میں مناسک حج ادا کرنے لگا ہوں، حج ہو جائے گا؟ اب اس جملے کو محبت سے سنیے گا اور اسے امانت کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں، اسے آگے پہنچائیے گا تاکہ سب تک یہ پہنچ جائے. انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، میں اور آپ ہم اپنا کام کریں. انہوں نے صرف کھڑکی بند کرنی ہے تاکہ آپ کو کولنگ آپ تک پہنچ جائے، اے سی کی. آپ میری طرف دیکھیے، او کاکا منو تک نہ سونے. نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. اسے تو شاید جملہ اچھا نہ لگے جو خوش کا بندہ بیٹھا ہوا ہو، اور خوش کا آپ نہیں سمجھتے، حضرت حقانی صاحب سمجھتے ہیں کسے کہتا ہوں. خشکے کو تو یہ پتہ نہیں چلے گا جملے کا. یہ سنیوں سے بات کر رہا ہوں، محبت والوں سے بات کر رہا ہوں کہ حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر. آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے. اور جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اس کے لیے حضور کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے سینے میں محبت نہیں مجھ سے، وہ یاد رکھے لا یؤمنو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. محبت رسول کا ایک تقاضا ہے کہ حالیہ دنوں میں ختم نبوت کے لیے کام کیا جائے، کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا پرچار کیا جائے کہ اب قیامت آئے گی، کوئی نبی وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے. ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا. نبوت کا تالا ضروری تو نہیں نا جس وقت میں زور لاواں تسی بھی اس وقت زور لانا. نبوت کا
میں حضرت عارفی صاحب آپ کے اس حکم پر ہی چلو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس پہ پہنچنے سے پہلے شاہ جی بس کر دیں 5 منٹ اور صرف، ٹھیک ہے؟ چلو 2 کر لو۔ یہ ساری رات ہی بات ہوگی انشاءاللہ، یہ جو باقی حضرات بات کریں گے وہ بھی میری بات ہی ہوگی، میں نے بھی وہی باتیں کرنی، انہوں نے بھی وہی باتیں کرنی، انشاءاللہ وہی باتیں ہی چلیں گی۔ نہیں آپ دیر سے آئے، کافی دیر سے پروگرام شروع ہے۔ نبوت کا تالا، تھوڑا جا بولو میرے نال، نبوت کا ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، مقرر دلیل دے، مبلغ دلیل دے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ سن رہے ہو مجھے؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے مجھے، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اچھا اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا چاہتا تو اولاد ہوتی نہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کے والدین بھی ولادت بھی مشہور کرائی، محبوب کی اولاد بھی مشہور کرائی، تاکہ پتہ چلتا رہے میرا محبوب کسی میں سے ہے اور کوئی اس میں سے بھی ہے۔ یہ تعارف میں نے اپنا رکھا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی، حضرت قاسم آ گئے، حضرت ابراہیم بیٹے پیدا ہو گئے، تو کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ پہلے نبی آئے، ہزاروں انبیاء، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ تو ہزاروں انبیاء جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی۔ محبوب کا بیٹا ہوتا تو لوگ کہتے یہ بھی نبی۔ توجہ، اللہ بیٹا بڑا ہو جاتا، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا بیٹا تو ہے لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات کو ماننا تھا۔ پریشان نہ ہو، وہ حیران ہو سکتے ہو، پریشان نہ ہو، بیٹا بڑا ہو جاتا، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے لیکن نبی، ہم نے تو بات کو ماننا تھا نا۔ اب 2 ہی صورتیں تھی، بیٹا جو بڑا ہو جاتا پیارے آقا کا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، یا نبی ہوتا۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس خطیب کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہو، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہو، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس پیر کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو 2 ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتا، اینج کرنے والی گل ہے نہیں لیکن کیا کرا دیوبندی ہے نا، یا نبی ہوتا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے،
میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو افضلیت پہ فرق آتا. میرے محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا. میرے محبوب کا بیٹا بڑا نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں نبیوں کے سامنے افضلیت پہ فرق آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ حرف آئے. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے آقا آخری نبی ہے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی. حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ تعزیر الناس میں لکھتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا ایک معنی زمانی ہے. میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی. پہلے نبیوں کے لیے زمانے مخصوص تھے، میرے آقا کے لیے زمانہ مخصوص نہیں. ہر زمانے کے لیے نبی ہیں، ہر وقت کے لیے نبی ہیں، ہر شہر کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر دنیا کے چپے کے لیے میرے آقا کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. اب باتیں بہت ساری اور حضرت عارفی صاحب نے بھی مجھے حکم کر دیا، اس کے لیے پھر مجھے ایک پچھلی لائن سے ایک لفظ لینا پڑے گا. اور پتنی آپ فوری طور پر ادھر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. آقا کا حسن کی بات کر رہا تھا. تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو یار سبحان اللہ. غصے میں بیٹھے ہوئے ہو، بل ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. پٹرول ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں میرے خیال میں جو سفر کرتے ہیں. پٹرول بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، شاید پوری قوم کا مشترکہ قصور ہے اس میں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. محبت سے ذرا ایک دفعہ سن لیجئے، میرے آقا کا حسن بے مثال ہے، ایسا کوئی بھی نہیں. بولیے 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 بولیے. ایسا میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا. حضرت انس، میں حضرت عارفی صاحب آپ کے حکم کی طرف بڑھتے ہوئے یہ جملے بول رہا ہوں. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے. لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے، لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب. حضرت انس ادھر سے تشریف لاتے. اب لوگوں کا رخ قبلے کی جانب ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا انس آ گئے. خوشبو بتاتی. کیا بتاتی؟ خوشبو بتاتی. کیا جی؟ پوچھتے ہیں انس سے، پوچھتے ہیں حضرت انس سے لوگ، انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ انس یہ خوشبو کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے حضور کو پسینہ آتا، میں پیارے آقا کا پسینہ شیشی میں جمع کیا کرتا، وہی لگا کر آتا. ہائے ہائے. حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں، حضرت حقانی صاحب تشریف فرمائیں. بات تو تھی یہی تک جو میں نے پڑھی، آگے میری اپنی گرا ہے، میری اپنی آگے گرا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے یہ جو بات اب میں بولنے لگا ہوں، محبت سے اسے سنیے گا. حضرت انس جب خدمت میں تھے مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں. کتنا وقت گزر گیا، کتنا فاصلہ گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے آج کھول کے شیشی سے لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہتے ہیں یہ پسینہ جس وجود کا ہے، اس پہ جب بات آتی ہے تو پھر بات شروع کر دیتے ہو. اتنے ظالم نہ بنو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی
कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो, माँ बैन बैती का फरमान देखो, माँ बैन बैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। सुभान अल्लाह। ये हुण कम पहुंच गए बिल्कुल एंड से। शाह जी दा दिल है मैं फिर नवे सिरों तो शुरू करा। सुभान अल्लाह। आका के हुस्न की बात कर रहा था। मेरे आका का जमाल कैसा, मेरे आका का हुस्न कैसा। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिस है कि बल फजर की आयत के अमी हैं, गैसू है कि बल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क जमी ओज सुरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम हैं, सीना है कि रमजे दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोहो कलम हैं, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़बान बोल रही है, खुतबे हैं कि सामन के उमटते हुए बादल, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराजा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरीरे, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे काम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइश, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। बातें बहुत ज्यादा, बातें बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चूँकि मेहमान भी हैं और गुजर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और उन्होंने मैंने पहले मुझे बताया भी है कि मैं भी पीछे बैठा हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे। मैं चंद बेरब्त बातें, क्योंकि इतने ज़्यादा जब इज्तिमा हो हजरात हो तो फिर तमहीद के साथ एक मौजू को किनारे लगाना उधरा मुश्किल हो जाता है, झलकियाँ ही पेश करनी होती हैं। चंद झलकियाँ मैंने आपके हवाले कर दी। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ फरमाइएगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाअल्लाह आखिर तक इसी दिलजमी के साथ तशरीफ़ फरमा रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह आप इसी दिलजमी के साथ तशरीफ़ फरमा रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री आपकी तशरीफ़ आवरी अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर दावाना।